اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات مالک ارض و سما، خالق کون و مکان، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر کے لیے لا تعداد بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ عزیز سامعین کرام، ہم پچھلے کچھ جمعات سے پسند میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس موضوع اور عنوان کو سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند میں سے آج 8ویں پسند جو ہم سنیں گے، اس کا ذکر سنن نسائی کی حدیث نمبر 1295 میں آتا ہے، 1295۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صبح کا وقت، فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا۔ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب النفس ویرا فی وجہہ البشر۔ میں نے اپنے نبی کے مزاج کو دیکھا، انتہائی خوشگوار تھا، اور میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، مجھے خوشی ہی خوشی نظر آئی۔ اب یہ منظر اور یہ کیفیت جب میں نے دیکھی تو میرے دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی، کیوں نہ میں آقا دو جہاں سے اس کے بارے میں پوچھ لوں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موڈ، مزاج، طبیعت، اس کی خوشگواری کی کیفیت جو آپ پہ آج نظر آتی ہے، اس کے پیچھے وجہ اور سبب کیا ہے، اور پھر آپ خوشی سے سرشار ہیں، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پروردگار کائنات نے مجھے موقع دیا، میں نے جا کر سوال کر لیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد اصبحت اليوم بطیب النفس، آج آپ نے جو صبح کی ہے بڑے خوشگوار مزاج، طبیعت اور موڈ میں کی ہے۔ وَيُرَى فِي وَجْهِكَ الْبِشْرُ، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ طبیعت آج خوشگوار کیوں ہے؟ چہرے پر خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ فرمایا ہاں، بات آپ کی درست ہے، اجل یقیناً ایسا ہی ہے کہ میرے چہرے پر خوشی کے آثار بھی ہیں اور میرے مزاج میں آج خوشی بھی موجود ہے۔ یہاں تک سوال ہے کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس نے آج مجھے اتنا خوش کر دیا؟ اتانی جبریل علیہ السلام، آج رات میرے پاس جبریل آئے علیہ السلام، اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ آپ کے نام پروردگار کائنات کا ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جو بندہ من صلی علیہ عشرا، جو بندہ آپ پر 10 دفعہ درود پڑے گا، ایک روایت میں لفظ ہے جو آپ پر 1 دفعہ درود پڑے گا، فرمایا مالک کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا۔
وَمَحَا عَنْهُ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ تعالیٰ اس سے برائیاں مٹا دے گا۔ دوسری جگہ پہ وضاحت وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتِ، اللہ اس کی 10 غلطیاں، 10 گناہ، 10 خطائیں، 10 کمیاں، 10 نادانیاں معاف فرما دے گا۔ اور وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، 10 درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند کر دے گا۔ اور صرف یہیں پہ بس نہیں، جس طرح کی رحمت اس نے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مانگی ہے، ایسی ہی رحمت اللہ تعالیٰ اس پر بھی نازل فرمائے گا۔ وصلی اللہ علیہ مثلہا، اللہ تعالیٰ اسی طرح کی رحمت اس پر بھی اپنی عطا فرمائیں گے، نشاور فرمائیں گے، رحمت بارہ کا نزول فرمائیں گے۔ فرمایا مجھے اس بات نے خوش کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی۔ اور آگے جا کر کہا کہ جبریل نے یہ لفظ بھی کہے، اما یرضیکا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو آپ پر درود پڑے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے؟ ایک نہیں 10 رحمتیں نازل فرمائے، 10 گناہ معاف کر دے، 10 درجے بلند کر دے۔ اما یرضیک، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا بلا کیوں نہیں، یہ مجھے یہ بات پسند ہے، یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند۔ یہ پہلی دفعہ کا موقع ہے۔ دوسری دفعہ کے بارے میں مستدرک حاکم میں حدیث 2019 نمبر، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد، ایک دن اللہ کے نبی مسجد نبوی سے نکلے، میری نظر نے، میری آنکھوں نے دیکھا اللہ کے رسول تنہا مسجد نبوی سے نکل رہے، ان کا رخ گھر کی طرف نہیں۔ فتوجہ الی صدقتہ، آپ کی وہ جگہ، وہ باغ جو آپ نے فقراء اور مساکین کے لیے خاص کیا ہوا تھا، مختص کیا ہوا تھا، مینشن کیا ہوا تھا، اس جگہ کی طرف پیغمبر کا رخ تھا۔ فتبعتہ، میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ آپ تنہا ہیں، آپ کی سیکیورٹی، آپ کی حفاظت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کی حفاظت کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے پیچھے پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مخصوص باغ میں داخل ہو گئے، فداخلہ، داخل ہو گئے، اور داخل ہوتے ہی خر ساجدا، سجدے کی حالت میں زمین پر گر گئے، اپنی پیشانی کو، اپنی جبین کو، اپنے ماتھے کو پروردگار کائنات کے سامنے سجدے میں رکھ دیا۔ فاطال السجود، سجدہ لمبا ہو گیا۔ کتنا لمبا ہوا ہوگا؟ کوئی 5-10 منٹ کا سجدہ نہیں، سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری ہے۔ حتی ظننت، مجھے یقین ہونے لگا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اب میرے نبی، میرے آقا اس دنیا میں نہیں رہے۔ قبض اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ زندہ آدمی اتنا لمبا سجدہ کر ہی نہیں سکتا، کتنا لمبا وہ سجدہ کر لے گا؟ اتنا طویل وقت سجدے کی حالت میں انہوں نے گزار دیا۔ میں ڈرا، فدنوت منہ، میں ان کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ پیغمبر نے محسوس کیا کہ میرے قریب کوئی فرد بیٹھا ہے، کوئی آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے۔ فرفع راسہ من السجود، اپنا سر سجدے سے اٹھایا۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 2019، اور کہا من کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں، انا عبد الرحمن بن عوف، میں ہوں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ یہاں پہ کیسے آئے ہو؟ کیا لینے آئے ہو یہاں پہ؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پیچھے تھا، میں نے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، خشیت، میں ڈر گیا، قبض اللہ نفسہ، کہ اللہ نے آپ کو فوت کر دیا ہے، آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے، اس وجہ سے میں آپ کے قریب آ گیا ہوں۔ کہا عبد الرحمن بات یہ نہیں، یہ میرا سجدہ سجدہ شکر تھا۔ آج جبریل نے مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ آپ پر درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اس پر نازل فرما دے گا۔ یہ صرف اللہ کے نبی کی پسند نہیں، بلکہ جب مالک کائنات نے
اس درود کی فضیلت کو، عظمت کو، اہمیت کو، برکت کو دنیا والوں کو بتا دے، اپنے نبی پر یہ بات نازل فرمائی۔ جبرائیل پیغام لے کر آئے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طبیعت میں خوشی آ گئی، ان کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں نظر آنے لگی، اور ان کے سجدے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے اتنے لمبے ہونے لگے کہ لوگ گھبرا گئے۔ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کی پسند تھی۔ ہم اس لفظ کو درود کے لفظ سے سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ یہ لفظ عربی زبان میں صلاۃ اس پر بولا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، جب تک اس کا صلہ نہ آئے، ریلیٹو پروناؤن جسے ہم کہتے ہیں، اگر وہ آ جائے، وہ نہ ہو تو نماز، وہ آ جائے تو لفظ صلاۃ کا معنی بدل جاتا ہے۔ لیکن صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اس صلاۃ کا معنی جو اللہ کے پیغمبر پر درود کے لیے استعمال ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مشہور تابعی ابو العالیہ سے کتاب التفسیر صحیح بخاری کی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کی، اللہ درود پڑھتے ہیں مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں، فرشتے درود پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ذکر اور زیادہ کرے، اپنے نبی کے لیے رحمت، اپنے نبی کا جو مقام ہے اس کو میں اضافہ کر دے، عظمت میں اضافہ کر دے۔ ایمان والے درود پڑھتے ہیں، ان اللہ بھی درود پڑھتا ہے، وملائکتہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، ایمان والے بھی درود پڑھتے ہیں۔ تینوں کے معنی میں فرق، اللہ کا درود پڑھنا، اپنے نبی کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرنا، فرشتوں کا درود پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت جو اپنے نبی کی اللہ بیان کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے اس میں اضافہ ہو جائے۔ ہم درود پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کے مقام میں اور اضافہ فرما دے، ہمارے نبی پر رحمتیں جو تو نازل فرماتا ہے اور زیادہ کر دے۔ ہمارے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے۔ لفظ درود فارسی کا لفظ ہے جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی تحسین بھی ہے، شاباش بھی ہے، رحمت بھی ہے، آفرین بھی ہے، کئی معنی ہیں، لیکن جب ہم بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے نبی پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ اور یہ کام اتنا عظیم، جس بندے نے اپنے آپ کو اس کام میں لگا لیا وہ صرف اس دھرتی کا، اس دنیا کا خوش نصیب نہیں، کل قیامت والے دن ایسی خوش نصیبی اللہ عطا کریں گے جس کا اس دنیا میں تصور نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث 484 نمبر، فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت، میرے سب سے نزدیک قیامت والے دن وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ اور یہ میں خوشی کی بات اپنے عزیز طالب علم بھائیوں کے لیے، علماء کرام کے لیے، کہ اللہ کی یہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت جتنی مدرسوں اور مسجدوں کو اللہ نے نصیب کی ہے کسی کو نہیں کی۔ امام ابن حبان نے لکھا رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 911 کے نیچے، یہ حدیث جو جامع ترمذی میں 484 نمبر، یہی صحیح ابن حبان میں 911 نمبر، وہ فرماتے ہیں امام ابن حبان کہتے ہیں لقد تفکرت، میں نے انتہائی غور و فکر کیا ہے، مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے اس کائنات میں حدیث کے طالب علم، محدثین جو حدیث کی کتابیں لکھنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں اور جو پڑھانے والے ہیں، ان سے زیادہ اس کائنات میں کوئی بھی نبی پر درود نہیں پڑھتا۔ وہ جب بھی کسی حدیث کی سند پڑھتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارا دن ان کی زبانوں پہ درود رہتا ہے، پڑھانے والوں کی زبانوں پہ درود رہتا ہے۔ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ قریب اس دور میں یا اس دور میں جو اس سے پہلے گزر چکا ہے وہ دین کا طالب علم، حدیث کا طالب علم ہے۔ مدرسے کا مطلب ہر مدرسہ نہیں، مدرسے کا مطلب، مسجد کا مطلب یہاں پہ درس حدیث، تدریس حدیث، تعلم حدیث، تعلیم حدیث، قرات حدیث، حفظ حدیث، اس مشن پر لوگ موجود ہیں۔
یہ نہیں کہ مدرسہ تو ہے، پہلے سال میں بھی حدیث کی کوئی کتاب نہیں، 7 سال طالب علم اس مدرسے کی چٹائیوں پہ گزارتے ہیں، حدیث کی کتابوں کو دیکھنا جا کے 6 یا 7ویں سال میں نصیب ہو۔ وہ مراد نہیں جو پہلے سال سے نبی کی حدیث کو اپنے لبوں کی زینت، اپنی زبان لسان کی زینت، اپنے سینے کی زینت بنا لیتے ہیں، وہ عظیم لوگ سب سے عظیم ہیں۔ ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ حدیث درود کے حوالے سے، یہ درود کا موضوع ہمارے معاشرے کا انتہائی حساس موضوع ہے۔ اس درود کے نام پر اس امت کے مولوی نے امت کو تقسیم کیا ہے، کسی کو گستاخ بنایا، کسی کو منکر رسول بنایا، کسی کو دشمن رسول بنایا، اور کسی کو عاشق رسول محب رسول بنایا۔ یہ لفظ عاشق استعمال کرنا درست یا نہیں، قطع نظر اس کی، میں صرف سوسائٹی کے ایک رویے کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ مسئلہ درود کا حساس مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کہیں ایسا تو نہیں چور مچائے شور کے مصداق گستاخ کوئی اور ہو اور ہمارا دماغ کسی اور کو سمجھ لے، ہمارے کان کسی اور کا نام سنتے رہیں، ہماری زبانیں کسی اور کا نام لیتی رہیں۔ درود کو ماننے والا کون ہے؟ درود کو پڑھنے والا کون ہے؟ محب رسول کون ہے؟ محبت رسول کس کے سینے کی زینت، زیور، سجاوٹ، بناوٹ، ایمان، عقیدہ، نظریہ، رویہ، سوچ، طریقہ، اور کس بندے کا ایمان وہ اس بات کا ایک عملی نمونہ پیش کرتا ہے کہ محب رسول کون ہے۔ اس لیے یہ موضوع حساس ہے، انتہائی غور سے سمجھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ ابی بن کعب آگے رضی اللہ تعالیٰ، بندہ اہم ہو بات کی ویلیو بدل جاتی ہے، بندے کے بدلنے کے ساتھ بات کی قیمت بدل جاتی ہے۔ مثال ہے، اگر ایک بندہ ہو اور اس بندے کی اہمیت اتنی نہیں، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، آپ اپنے گھر کی صفائی نہیں کرواتے، ڈرائنگ روم بیٹھک کی صفائی نہیں کرواتے، لیکن آنے والا مہمان معزز ہو، صاحب حیثیت ہو، کمال و بزرگی والا ہو، شرف و برتری والا ہو، آپ کے گھر میں قانون بدل جاتا ہے، آپ ایمرجنسی اپنے گھر میں نافذ کر دیتے ہیں، بچوں پہ ایمرجنسی، گھر والوں پہ ایمرجنسی، صفائی ستھرائی کا انتظام انسلام چینج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بندہ بدل گیا ہے، بندہ اہمیت والا۔ ابی بن کعب آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ کون ہے؟ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ابی بن کعب کو کہا، ابی بیٹھ، لم یکن الذین کفروا، یہ سورت تھی، اس سورت کے بارے میں بات ہوئی، کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں یہ قرآن پڑھوں، تیرے سامنے یہ سورت پڑھوں۔ ابی رونے لگ گئے، کہا آ اللہ سمانی، جامع ترمذی کتاب و فضائل القرآن میں حدیث، میرے آقا مجھے بتائیے عرش کے رب نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں عرش کے رب نے تیرا نام لیا ہے۔ ابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا گوشت پوشت کا انسان، مدینہ میں رہنے والا، خاک سے بنا ہوا ایک انسان، کہا عرش بری کا رب، میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ وہ ابی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی حدیث نمبر 2257 2257 صحیح سند سے انشاءاللہ مروی، عبداللہ بن محمد بن عقیل راوی پہ کچھ لوگوں نے جرح کی، صحیح اس کا جو حکم روایت کا صحیح حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، مجھے ایک مسئلہ بتا دیں۔ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ فِي صَلَاتِي، یہاں پہ صلاۃ کا معنی دعا ہے، میں اللہ سے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اس دعا میں درود بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اور مجھے یہ مسئلہ بتائیں، میں دعا کرتے ہوئے اللہ سے درود کتنا پڑھوں؟ آپ پر جو درود پڑھنا ہے، رب سے رحمتوں کا سوال کرنا ہے، کتنا درود پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا بھی تو پڑھ سکے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی دعا کے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فرض کریں اگر وہ 1 گھنٹے کی دعا کرتے تھے تو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے 15 منٹ، میں الربع 1/4 حصہ آپ پر درود پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہوں، دعا کے کل وقت میں سے 1/4 حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی تھے، قاری قرآن تھے رضی اللہ تعالی عنہ،
جن کو عمر بن خطاب نے مسجد نبوی میں نماز تراویح کا امام بنایا تھا، آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، ان شئت اگر تو چاہتا اتنا پڑھتا رہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر درود اور زیادہ پڑھے، وقت میں اور اضافہ کر دے، درود کے وقت میں دعا کا وقت بھلے اتنا رہنے دے، درود زیادہ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کچھ سوچا کہنے لگے تو پھر میں یہ آپ سے کہتا ہوں، میں اپنے درود کے وقت کو میں اضافہ کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصف کر دیتا ہوں، اپنی دعا کے کل وقت میں سے آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا، آدھا اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں اور اپنی میں طلب، تمنا، آرزو، التجا، خواہش، مقصد، اس کو اپنی دعا کا حصہ بناؤں گا۔ فرمایا بہتر ہے، ان شئت اگر تو چاہے، ان زدت فہو خیر لک، اور اضافہ کر دے تیرے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا اچھا، فالثلثین، دعا کے وقت کے 3 حصے بناتا ہوں، مطلب 1 گھنٹہ ہو، 40 منٹ آپ پر درود پڑھنے میں گزار دو، مثال کے لیے 2/3 حصہ وقت کا درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر اور اضافہ کرے گا یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا میں اپنی پوری کی پوری دعا، جتنا بھی وقت دعا میں لگے گا، صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر آپ پر درود پڑھوں گا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن ابی، اگر تو یہ کر لے، اذ تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تیرے سارے گناہ اللہ بخش دے گا۔ یہ درود سے محبت ہے، یہ ان لوگوں کی باتیں، منہج، مقصد ہے جن لوگوں کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ درود کو ماننے والے نہیں، درود سے محبت کرنے والے نہیں، درود سے یہ لوگ، ہم کسی دور میں رہتے تھے، کسی اور مسلک سے تعلق میرا ذاتی، میں نے اپنا پکا یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ کچھ لوگ، ایک مسلک، ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو درود کو نہیں مانتا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جب ان کی مسجد میں جانے کا موقع ملا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود لکھا ہوا دیکھا تو جا کے علماء سے میں نے یہ سوال کیا کہ بتائیے کہ درود کو نہیں مانتے تو ان کی مسجد میں درود کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ صرف ایک فرد کا اس معاشرے میں مسئلہ نہیں، ان گنت لوگوں کا یہ معاملہ بنایا ہوا ہے۔ اگلی بات، یہ درود کی فضیلت ہے، یہ درود کی اہمیت ہے۔ درود پڑھنا کون سا ہے؟ ہم اب درود کے معاملے میں آئے، ہر طرح کا، ہر علاقے میں نیا درود ملے گا۔ کہیں پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک، یا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، عقیدے پہ چوٹ کیا پڑتی ہے، ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں۔ سوال یہ ہے کہ ان درودوں کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم پڑھ سکتے ہیں جس نبی پر یہ آیت قرآن کی اتری تھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا اس نبی سے اس طرح کی گنجائش ہمیں مل سکتی ہے، اجازت ملتی ہے کہ اس طرح کے درود پڑھ لیے جائیں؟ درودوں کی اقسام، یہ درود لکھی ہے، یہ درود تنچینہ ہے، یہ درود تاج ہے، یہ درود فلاح ہے۔ لفظ بھی بڑے بڑے عظیم ہوں گے، میں عرض کرتا ہوں مطلب بھی بڑا عظیم ہوگا۔ درود تاج کو دیکھ لیں، ایسے لفظ آپ کو شاید کم ہی نظر آئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا، کتنے اعلیٰ لفظ ہیں، سجا کلامی ہے، وزن برابر ہے، زبان پہ جاری ہوتے ہیں، پڑھنے والے کو لذت محسوس ہوتی ہے، اسے پڑھنے والے کو آسودگی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اس درود کا نام درود تاج، تاج کا مطلب سب سے اوپر والا درود، یہ درود آیا کہاں سے ہے؟ جب آپ اس کو چیک کریں گے، بر صغیر کا، ڈھاکہ کا، بنگلہ دیش کا ڈھاکہ، وہاں پہ ایک رہنے والا عالم، اس نے اس درود کو لکھ دیا۔ درود کا نام صاحب التاج، لفظ سے نکال کر درود تاج سب سے اوپر۔ لفظ اچھے ہوں، پڑھنے میں کسی کو لذت آئے، وزن ان کا برابر ہو، قافیہ بندی ایک جیسی ہو، وزن اس کا ایک جیسا ہو، ردیف ایک جیسے ہو، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، کیا ہم اپنی مرضی سے اس طرح درود پڑھ سکتے ہیں؟ ہر اذان سے پہلے پڑھنا،
کیا لفظ درود کے ہم بنا سکتے ہیں؟ جب یہ آیت اتری صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں، صحابہ بے قرار ہو کے نبی کی مجلس میں آ گئے. آقا آیت اتری ہے، ان اللہ امرنا، رب نے ہمیں حکم دیا ہے، ان نصلی علیک، کہ ہم نے آپ پہ درود پڑھنا ہے. فکیف صلاتنا علیک، ہمیں بتائیے کہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں. ابو مسعود انصاری آئے رضی اللہ تعالی عنہ، کعب بن اجرا آئے رضی اللہ تعالی عنہ، بشر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابہ سے مروی سارے عربی جاننے والے تھے. ماں بھی عربی، باپ بھی عربی، دادا بھی عربی، کلچر بھی عربی، ثقافت بھی عربی، تہذیب بھی عربی، تمدن بھی عربی، معاشرہ بھی عربی، سوسائٹی بھی عربی. ایک کو بھی ہمت نہیں ہوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر، برآمدے میں بیٹھ کر، مکان میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے، باپ دادا سے مشورہ کر کے، سب کچھ عربی تھا، عربی میں نبی پر درود کے لفظ بنا لیتے، سب نکلے اپنے گھروں سے مسجد میں آ گئے. اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ درود کیسے پڑھنا ہے، درود کیا ہے؟ اب وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درود بتایا. درود کے الفاظ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہیں. وہ درود جو درود ابراہیمی ہے، جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی نے نماز پڑھی، یہی درود پڑھا. صحابہ نے نماز پڑھی، یہی درود پڑھا. نبی نے جنازہ پڑھایا، یہی درود پڑھا. صحابہ نے جنازہ پڑھا، یہی درود پڑھا. جمعہ آیا، یہ درود پڑھا گیا. اور جگہ پر درود پڑھنے کی بات آئی، یہی درود پڑھا گیا. اور اسی درود کا نام جینون درود ہے. ہمیں لفظ جینون کا بھی بڑا بخار ہے. ہم گاڑی شو روم پر لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ گاڑی پسند کرتے ہیں، پھر پسند کرنے کے بعد خریدتے نہیں، کسی ورک شاپ میں آ کے کسی کاریگر کو بلاتے ہیں. کاریگر لے کے ورک شاپ سے شو روم پہ جاتے ہیں. وہ جا کے گاڑی کا بونٹ کھولتا ہے، بونٹ اٹھا کے اس کو انجن دکھاتے ہیں. وہ انجن دیکھنے کے بعد دائیں بائیں آگے پیچھے غور و فکر کے بعد ہمارے کان میں بتاتا ہے کہ انجن جینون نہیں. ہم پسند کی ہوئی گاڑی، پسند کیا ہوا کلر، پسند کیا ہوا ماڈل چھوڑ کر شو روم سے باہر آ جاتے ہیں. کیوں؟ چیز جینون نہیں. ہم موبائل کی دکان پہ جاتے ہیں، ہمیں جینون کا بخار اور ہیضہ ہوتا ہے. وہاں پہ جا کر موبائل کی بیٹری 150-200 کی آ جاتی ہے، لیکن 10 مرتبہ دکاندار کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی بیٹری جینون ہے کہ نہیں. ہینڈ فری 50 روپے کی آنے والی، اس پر بھی ہمارے 5 مرتبہ سوال، جینون ہے کہ نہیں. یہ دنیا دار کی سوچ ہے. لیکن جب دین کی بات آئے کبھی فکر نہیں. جو درود ہمیں پڑھایا گیا، جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، سپیکروں سے سنایا جاتا ہے، نہ پڑھنے پر ہمارے اوپر فتویٰ لگایا جاتا ہے، وہ درود بھی جینون ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے کہ نہیں؟ نبی نے بتایا ہے کہ نہیں؟ نبی نے سمجھایا ہے کہ نہیں؟ نبی نے طے کیا ہے کہ نہیں؟ بس سن لیا اور لوگوں کو کہا پڑھو. کوئی نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہتے کہ نبی سے نہیں ملا، ہم اس پر ایک ٹھپا لگاتے ہیں، پوری امت کو بتاتے ہیں یہ درود کے منکر ہیں. درود کے منکر اس درود کے نہیں جو مدینہ میں پڑھا جاتا ہے، اس درود کے ہو سکتے ہیں جو لوگوں نے بنایا ہے. کیا لوگوں کو اجازت ہے اپنی مرضی سے درود کے الفاظ مرتب کر لے، اپنی مرضی سے درود کے معانی بنا لے، اپنی مرضی سے درود کے لیے لفظ بنا لے؟ کیا اجازت ہے؟ جذباتی نہیں، دلائل کی روشنی میں سوچیں. آپ دلائل کی روشنی میں صحیح بخاری اٹھائیے، حدیث نمبر 247. اسی حدیث کو امام بخاری نے کتاب الدعوات میں، اسی حدیث کو امام مسلم نے کتاب الاذکار، سوتے ہوئے اذکار، اس باب اس چیپٹر میں ذکر کیا. یہی حدیث امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے سنن ابی داود میں 5047 نمبر پر روایت کیا. روایت کرنے والے کون؟ ایک عظیم صحابی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے برا، اذا اتیت مسجد، جب تو رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے، اپنے بستر پہ اپنی چارپائی پہ آئے، فتوضا وضوءک للصلاۃ، اس طرح کا وضو کر جس طرح کا وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے بعد ثم استجع علی شقک الایمن، اپنے دائیں پہلو پر سو جا، لیٹ جا. اور لیٹنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تو دعا پڑھ، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سپرد کر دیا، تیرے حوالے کر دیا. پھر یہ دعا مانگ، وَأَلْجَأْتُ إِلَيْكَ ظَهْرِي، میں نے اپنا سہارا تجھی کو بنا لیا. اے اللہ
وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، میں نے اپنے سارے معاملے اللہ تیرے سپرد کر دیے۔ پھر یہ دعا جاری رکھتے ہوئے فرمایا وَلَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ، تجھ سے بھاگ کر پناہ پکڑنے کی جگہ کوئی نہیں، تجھ سے بھاگ کر نجات پانے کی جگہ کوئی نہیں۔ اور آخر میں کہا، آخر میں یہ کہ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اے اللہ میں تیرا بندہ تیری اس کتابوں پر، ان تمام کتابوں پر ایمان لے کے آیا، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، جو تو نے نازل کیے ہیں، اور اللہ میں تیرے اس نبی پر ایمان لے کر آیا جس نبی کو تو نے رسول بنا کر بھیجا۔ سنن نبی داؤد کے لفظ، حدیث نمبر 5047، صحیح بخاری 247، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب کو دعا سکھا دی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کو دعا سناتے ہیں، کہتے ہیں فرددتہن، میں نے یہ دعا ان پر ریپیٹ کی، انہیں سنائی، لِأَسْتَذْكِرَهُنَّ، تاکہ میں اپنے سبق کو پکا کر لوں، اپنے سبق کو یاد کر لوں، سبق میں کمی بیشی نہ رہے، کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ میں نے اپنے پیغمبر کو، اپنے استاد کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے آقا کو، اپنے معلم مزکی اور اپنے رہبر و رہنما کو یہ دعا میں نے سکھائی۔ ان پر جب یہ میں نے کلمے دہرائے، سنائے، پڑھے، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ پیغمبر نے مجھے سکھایا تھا، مجھے سمجھایا تھا، مجھے پڑھایا تھا، یاد کروایا تھا کہ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اے اللہ میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا۔ میں نے پڑھ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں تیرے اس رسول پر ایمان لے کر آیا جس کو تو نے رسول بنا کے بھیجا تھا۔ کون؟ برا بن عازب، ان کے والد عازب رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے بہت بڑے چودھری وڈیرے تھے اور صحابی رسول تھے۔ برا بن عازب یہ وہ صحابی جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، 15 غزوات کیے ہیں۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا وہ صحابی جس نے نبی کی 305 حدیثوں کو روایت کیا ہے، وہ صحابی جس کی عمر 72 سال ہے، اسلام کی 72 بہاریں انہوں نے دیکھی اپنی زندگی میں، وہ صحابی غزوہ خندق سے لے کر بعد والے غزوات میں نبی کے ساتھ شامل رہے، وہ صحابی جنہوں نے تقریباً 20 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت میں سفر کیا ہے۔ وہ سفر گھنٹوں کا نہیں، وہ سفر آج کی بسوں ڈرائیوروں کا نہیں، اے سی نان اے سی بسوں کا نہیں، جہاز طیارے کا نہیں، بحری جہاز کا نہیں، بائک سکوٹر کا نہیں، وہ سفر جو اس دور کا کئی ہفتوں پر مشتمل، مہینوں پر مشتمل ہوتا تھا، دین سیکھنے والا وہ صحابی برا بن عازب جس کی آنکھیں دیدار محمد سے روزانہ سند خور ہوا کرتی تھی، وہ برا بن عازب جس نے دین اپنے پیغمبر محمد سے سیکھا تھا، وہ برا بن عازب جو مسجد نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی صحابی جماعتی نمازی تھا، وہ برا بن عازب ہے۔ اس نے صرف ایک لفظ بدلا ہے دعا میں، ایک لفظ، اور جو لفظ اس کی جگہ پہ بولا ہے وہ پہلے لفظ سے زیادہ بامعنی ہے، زیادہ بامقصد ہے۔ نبی یہ عام ہوتا ہے، رسول یہ خاص ہوتا ہے۔ 1.25 لاکھ میں نبیوں کی تعداد ہے اور ان میں سے صرف 313 رسول ہیں۔ لفظ اچھا بولا تھا، میرے نبی نے کہا نہیں برا نہیں، تیرا سبق کچا ہے، تیرا سبق درست نہیں، جو میں نے پڑھایا تھا وہ پڑھ، تو نے پڑھا ہے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں نے پڑھایا ہے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تجھے نبی کا لفظ پڑھنا ہوگا، رسول کا لفظ چھوڑنا ہوگا، برات تیری نہیں چلے گی، نبی کی چلے گی، تیری تعلیم نہیں چلے گی۔ جو لفظوں کے استعمال کا مقصد میرے محمد جانتے ہیں وہ برا نہیں جانتے، لفظوں کے مطلب اور مقصد اللہ کی طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے، سمجھائے گئے، پڑھائے گئے، انہوں نے بتائے، انہی کو لیا جائے گا، دوسروں کو نہیں۔ اگر برا کو اجازت ایک لفظ کی تبدیلی کی نہیں ملی تو 14ویں صدی کے مولوی کو کیسے اجازت مل گئی وہ اپنی مرضی کے درود بنانا شروع کر دے؟ کیسے؟ کہاں سے؟ درود وہی جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں نا، دودھ آئے، ڈبے کی دودھ کے لوگ چائے نہیں پیتے، شہروں میں جا کے ہوٹلوں پر پھرتے ہیں کہ یہ دودھ کون سا ہے، خالص دودھ لینے کے چکر میں خالص دودھ۔ کبھی دین کے بارے میں سوچا، کبھی درود کے بارے میں سوچا کہ میں جنازے میں پڑھتا ہوں وہ اور ہے، میں نماز میں پڑھتا ہوں تشہد میں وہ اور ہے، لیکن جو مجھے اذان میں سنایا جاتا ہے وہ اور ہے، جو مجھے مسجد پر پڑھایا جاتا ہے وہ اور ہے، جو سلام
जुमे के बाद नमाज खत्म हुई, हाथ नाक के नीचे बांध लिए, काबतुल्लाह की तरफ रुख कर लिया, दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद के लफ्ज क्या है? मुस्तफा जान ने रहमत पे लाखों सलाम। बात यह नहीं कि लफ्जों का माना क्या है, बात यह नहीं लफ्जों का मतलब क्या है, बात यह नहीं कि लफ्जों में गुस्ताखी है कि नहीं, बात यह है कि यह आया कहां से है। बरा बिन आजम को एक लफ्ज की तब्दीली की इजाजत ना मिली और हमने पूरे के पूरे दुरूद अपने बना डाले। कैसे और क्यों? और फिर जो इनको माने ना ले ना, हमारे दुरूद को छोड़कर नबी का दुरूद ले, उस पर हमारा ठप्पा, हमारा स्टैंप, हमारी मोहर, हमारी सनद, हमारा सर्टिफिकेट गुस्ताख का लग जाता है, मुनकरे रसूल का लग जाता है। बड़ी मासूमियत से हम कह देते हैं छोड़ दो इनको, ये नबी को नहीं मानते, ये रसूल को नहीं मानते। दूसरी कंफ्यूजन जो दुरूद के हवाले से अवामुन नास में पाई जाती है, ये मेरे नबी की पसंद है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस, जामे तिर्मिज़ी में फरमाया, इन्न दुआ मौकूफुन बैन अस्समाई वल अर्ज़। उस दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करते, वो दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रोक दी जाती है जिस दुआ के शुरू में दुरूद ना पढ़ा गया हो। दुरूद की ये अजमत और अहमियत है। दुरूद वो चीज जिसके बारे में ये तो जामे तिर्मिज़ी की हदीस, एक ऐसी और हदीस सही इब्ने हिब्बान में, वहां पर है कुल्लु दुआई, हर दुआ महजूबुन, वो रुकावट उसमें डाल दी जाती है जिस दुआ के शुरू में दुरूद ना पढ़ा गया हो। मेरे नबी ने फरमाया, अल बखीलु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि। मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस। बखील है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र हो वो मुझ पर दुरूद ना पड़े। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नसाई की हदीस, रागिमा अनफु रजुलिन, तबाह हो जाए वो बंदा, बर्बाद हो जाए वो बंदा। वही नबी फतह मक्का वाले दिन दुश्मन को मुआफ कर देते हैं। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ चले जाओ, तुम्हें मुआफी है, खुली मुआफी है। दुश्मन को बदुआ नहीं देते, दुश्मन से बदला नहीं लेते। वही नबी इस जगह पर बदुआ दे रहे हैं, रागिमा अनफु रजुलिन, बर्बाद हो जाए वो बंदा, तबाह हो जाए वो बंदा, हलाक हो जाए वो बंदा, नाकामो नामुराद हो जाए वो बंदा, खाइबो खासिर हो जाए वो बंदा। अल्लाह के नबी कौन कौन कौन? फरमाया वो बंदा जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुझ पर दुरूद ना पड़े। यह दुरूद है। सुबह शाम के अज़कार में 10 मरतबा दुरूद का जिक्र, 10 मरतबा दुआ के शुरू में दुरूद का जिक्र, नमाज जनाजा में दुरूद का जिक्र, फर्ज नमाज में दुरूद का जिक्र। बात चली है कि दुरूद कौन नहीं मानता, दुरूद का मुनकर कौन है, दुरूद से भागता कौन है। चलते चलते इस बात को भी समझ लें, दुरूद का मुनकर कौन है, दुरूद से भागने वाला कौन है, दुरूद को मानता कौन नहीं। हम इस बात को हदीस और कुरान की रोशनी में समझते हैं। एक बंदा फर्ज नमाज करता है, उसकी नमाज 4 रक्तों वाली है, 4 रक्तों में 2 तशहुद होते हैं। आखिरी तशहुद की बात नहीं, 2 रक्ते पढ़कर एक बंदा तशहुद में बैठा है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह। ये वो पढ़ ले, उसके बाद उसे दुरूद भी पढ़ना चाहिए। हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये समझते हैं, 4 तशहुद वाली नमाज, वो नमाज नफल हो, वो नमाज सुन्नत हो, वो नमाज कोई और हो, फर्ज हो, वो वितर पढ़ रहा हो, अगर 4 रक्तों वाली नमाज, 2 तशहुद वाली नमाज है, या 3 रक्तों में 2 तशहुद हैं, पहले तशहुद, पहले अत्तहियातु में भी दुरूद पढ़ना चाहिए। कुरान और सुन्नत में इसका सबूत है। सवाल के दुरूद को मानता कौन नहीं, दुरूद से भागने वाला कौन है, दुरूद का मुनकर कौन है, और फतवा किन के बारे में है, बात मशहूर किन के बारे में की जाती है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात साबित है कि पहले तशहुद में भी दुरूद पढ़ना चाहिए। कुरान से यह बात साबित है, पहले तशहुद में भी दुरूद पढ़ना चाहिए। कैसे? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, पारा नंबर 22 सूरत अहज़ाब आयत नंबर 56, अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि, नबी पर दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू, नबी पर सलाम पढ़ो। आयत 1, कुरान भी वही, सूरत भी वही, पारा भी वही, आयत का टुकड़ा भी वही। 2 कामों को अल्लाह ने हुक्म दिया, 2 कामों का। नबी पर दुरूद पढ़ना है, नबी पर सलाम पढ़ना है। आप पहले तशहुद में बैठे, पहले तशहुद में बैठकर आपने अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ा, आगे दुरूद नहीं पढ़ा। आपने आयत के एक हिस्से पे अमल किया है। आयत में 2 कामों का हुक्म था, आपने एक काम पे अमल किया है, दूसरे हुक्म पे अमल नहीं किया। क्यों अमल नहीं किया? अमर यहां पे इस्तेहबाब के लिए है। पता चला कि आयत में 2 कामों का हुक्म, दोनों काम करने होंगे, यह कुरान का तकाजा है। अब हदीस से देखिए, सुनन नसाई हदीस नंबर 1721, 1721,
میرے پیغمبر نے نماز پڑھی. نماز ایسی تھی جو 2 تشہد والی تھی. اما جان عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، میں اللہ کے نبی کے پاس تھی، نبی بیٹھے تشہد میں، آخری تشہد میں نہیں، پہلے تشہد میں بیٹھے. آپ نے التحیات پڑھی. التحیات پڑھنے کے بعد ثم یصلی علی نفسہ، پھر اپنے آپ پر درود پڑھا. ولم یسلم، سلام نہیں پھیرا، کھڑے ہو گئے. نبی نے نماز پڑھی 2 تشہد والی، پہلے تشہد میں درود پڑھا. قرآن کی آیت کا تقاضا پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا جائے. اس آیت کا تعلق جیسے عام زندگی کے ساتھ ایسے ہی نماز کے ساتھ ہے. دارقطنی میں مرفوع حدیث، صحابی نے پوچھا تھا فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ فِي صَلَاتِنَا، درود پڑھنا چاہیے. اور دوسری طرف جن کی زبانوں پہ یہ فکرہ ہے کہ کچھ لوگ درود کو نہیں مانتے، یہ گستاخ نبی ہیں، آئیے ان کا موقف سنیے. فقہ حنفی کی معتبر کتاب القدوری، کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ، صلاۃ کا چیپٹر باب صفت الصلاۃ، اس میں لکھا ہے پہلے تشہد میں اگر بندہ بیٹھا اور اس نے عبدہ و رسولہ تک پڑھا، اس کے بعد اگر اس کی زبان سے یہ نکل جائے اللہم صلی علی محمد، تو اسے نماز مکمل کر کے سجدہ سہو پڑھنا چاہیے، سجدہ سہو کرنا چاہیے. اس نے غلطی کی ہے. درود پڑھنا نماز میں، درود پڑھنا نماز میں، اس پر سجدہ سہو کرو. اس جگہ پہ درود جس جگہ پہ نبی کی سنت سے ثابت ہے، جس جگہ سے قرآن کی آیت سے ثابت ہے. کہنے کو بات اور، یہ وہی بات چور مچائے شور. درود ایمان والوں کے لیے تسکین، درود ایمان والوں کے لیے زینت، درود ایمان والوں کا بہترین وظیفہ، درود میرے مال کے کائنات کا وظیفہ، درود کائنات کے فرشتوں کا وظیفہ. اور یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند. جمعے والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد شریف میں حدیث، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے 2 حدیثیں کافی ہیں. دوسرا سوال، دوسری کنفیوژن، درود ہمارا نبی تک پہنچتا کیسے ہے؟ خود سن لیتے ہیں یا کوئی اور ذریعہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2042، صحیح سند سے مروی، کمزور روایت کوئی نہیں. وہ حدیثیں جن پر محدثین کا حکم تصحیح کا ہے، تحسین کا ہے کہ یہ حدیثیں ٹھیک ہیں. 2042 اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے مومن ساتھیوں، صحابیوں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بنا لینا. 2 باتیں اسی حدیث کا تیسرا نقطہ، تیسری رہنمائی، تیسری تعلیم، تیسری ہدایت. فرمایا مجھ پر جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں سنتا ہوں، یہ کہا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اور اسی بات کی وضاحت سنن نسائی میں کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں درود کے بارے میں کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے فرشتے ہیں سیاحین، بہت زیادہ زمین پہ چکر لگاتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی ڈیوٹی، اور ڈیوٹی کیا ہے؟ یبلغون صلاتکم، وہ تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مجھ تک درود پہنچاتے ہیں. لوگوں نے ایک روایت بھی بنائی، بھائی بات درود پڑھنے کی ہے، بات درود نبی تک پہنچنے کی ہے. ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے کے لیے ہم سب سے بہترین اعمال میں سے سمجھتے ہیں، درود پہنچتا بھی ہے. لیکن اگلا سوال خود سنتے ہیں کہ نہیں؟ جب گزارا نہیں ہوا، کتب 6 صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، ابن خزیمہ، مسند احمد بن حنبل، وہ حدیثیں یہ موت پر مستند ہیں، وہ کتب، ان میں سے کوئی حدیث نہ ملی. ایک بندہ اٹھا، وہ بندہ اٹھنے والا کون ہے؟ مروان بن سدی، کذاب. وہ اٹھا، اس نے اپنے پاس سے ایک روایت بنا کر لوگوں کو دے دی. وہ روایت کیا ہے کہ جو مجھ پر میری قبر کے پاس آ کر درود پڑھے میں خود سنتا ہوں. مروان بن سدی، جتنے محدثین احناف سے تعلق رکھنے والے، وہ ملا علی قاری کیوں نہ ہوں، ابن جوزی کیوں نہ ہوں، ناصر الدین البانی کیوں نہ ہوں، انہوں نے ضعیف حدیثوں کو ایک جگہ پہ لکھا، گھڑی ہوئی لوگوں کی حدیثیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا. سب نے اس روایت کو لکھا ہے. امام البانی نے سلسلۃ الضعیفہ میں 209 نمبر پر اس پر بحث کی ہے. ان ساری چیزوں کا خلاصہ، سب سے پہلی بات، درود میرے نبی کی پسند ہے، ہمیں اپنے نبی کی پسند کو ملحوظ رکھنا چاہیے.
جیسے ہم دنیا میں اپنے دوستوں گھر والوں کی پسند کا فکر کرتے ہیں، نبی کی پسند کا فکر کرنا چاہیے۔ درود پڑھنے کے جو مواقع ان میں سے ایک جمعہ والا دن کثرت سے درود پڑھنا۔ دوسری بات، درود وہی پڑھا جائے گا جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، درود ابراہیمی یا اور دوسرا درود جسے ایک مختصر لفظ بھی ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی مرضی کا درود نہیں چلے گا، بھلے اس کا ترجمہ کتنا عظیم الشان ہو، الفاظ کتنے قیمتی ہوں۔ تیسری بات، درود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کی کیفیت کو اللہ جانتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی ڈیوٹی وہ ہمارا درود لے کے جاتے ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله